علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال اذا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ معزز و محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ ہفتے واری اجتماع اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن کے 22ویں سال کا پہلا ہفتے واری اجتماع یا پہلی ہفتے واری انجمن ہے۔ حالانکہ 22ویں سال کی تعلیم کے آغاز کو تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ مدرسے کے جو تعطیلات ہیں اور اس کے جو آغاز کا زمانہ ہے وہ یہ کہ 15 شوال، یہ ہر سال کے لیے، ہر سال عید الفطر کے 15 دن کے بعد یعنی 15 شوال سے دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تقریباً اس کو 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ طلبہ ایک ساتھ نہیں آ پاتے اور کچھ نئے داخلے بھی تھے، پھر دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں اس وقت گرما کی چھٹیوں کی مناسبت سے جو ضمنی کلاسیں چلتی ہے جن کو سمر کلاس بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہفتے واری اجتماع کے انعقاد میں ایک طرح سے تاخیر ہوئی ہے۔ تو چونکہ یہ اس سال کی میقات کا پہلا اجتماع تھا، پہلی انجمن تھی، اور اسی کا یہ آخری حصہ ہے۔ عام طور سے اختتامی خطاب ہوتا ہے جس میں کبھی درس قرآن ہوتا ہے یا کسی عنوان پر تقریر ہوتی ہے۔ تو میں نے آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہوں، یہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اور اس لیے بھی میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا آغاز بھی انہی آیتوں سے ہوا، تو گویا کہ ان آیات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور چونکہ اس سال کا یہ پہلا اجتماع ہے تو گویا کہ ایک نسبت جڑ جاتی ہے۔ مدارس کا قیام بھی اسی لیے ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو تعلیمات ہے، جو میراث ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وہ میراث طلبہ میں منتقل ہو، طلبہ اس میراث کو حاصل کرے، اس کے وارث بنے، اور پھر دوسروں تک بھی اس میراث کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو اسلام کی جتنی اہم باتیں ہیں وہ تازہ ہوتے رہنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، جمعہ کے ذریعے سے، عیدین کے ذریعے سے، رمضان کے ذریعے سے۔ تو یہ سورہ الگ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، ایک تو انسان کے مقصد پیدائش کو بھی
بتلاتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ آیت ایک طرح سے مقصد علم کو بھی بتلاتی ہے کہ اسلام میں علم کا مقصد کیا ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے وہی علم کا مقصد ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح اور مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کی جو اہم باتیں ہیں وہ مختصر الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری بندگی کرے، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو رزق دے۔ رزق کہتے ہیں صلاحیتوں کو بڑھانے کو، اور بعد میں طعام کے بھی الفاظ ہیں، لیکن طعام الگ ہے، رزق الگ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے وہ اس کا ایک طرح سے وہ رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی صلاحیت اور اللہ کی قابلیت کو بڑھائے، اور انسان بڑھا بھی نہیں سکتے، انسان مجبور ہے، محتاج ہے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو رزق دے، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا کہ مجھ کو کھلائے۔ جیسے دنیا میں بادشاہوں کو انسانوں کی مدد کی، طاقت اور قوت کی، تائید کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اگر تائید نہ کرے ان کی حکومت کی، ان کے اقتدار کی، تو ان کی حکومت نہیں چلتی۔ لوگوں کو رعایا کے تعاون سے ہی بادشاہوں کی بادشاہ چلتی ہے، لیکن اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہے۔ سب کے سب انسان اور جن نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، تو بھی اللہ کی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اسی وقت تک وہ باغی ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ ڈھیل اور مہلت کو ختم کر دے تو کوئی بغاوت نہیں کر سکتا، کوئی سرکشی نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے بندگی رب، وہی علم کے حصول کا مقصد ہے بندگی رب۔ ہم اللہ کی بندگی اور غلامی کریں، لیکن اللہ کی بندگی اور غلامی کیسے کرے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ آیت اسی کو واضح کرتی ہے۔ ایک طرح سے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ یہ نازل ہونے والی قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ آیت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بتلا دیا کہ یہ آیتیں اس اہمیت کی حاصل ہے کہ ہم سب سے پہلے ان آیتوں کو سمجھیں۔ اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پڑھیے یعنی اس میں جاننے کا مفہوم بھی ہے، سمجھیے، پڑھیے، دھیان دیجیے، توجہ کیجیے۔ عربی زبان بہت اہم اور جامع زبان ہے۔ دنیا کی کوئی زبان مکمل طور سے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی، بہت سارے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عربی کے قرآن کے ایک لفظوں کو سمجھنے کے لیے دوسری زبانوں کے کئی الفاظ استعمال کیے جائے تب کہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مکمل طور سے قرآن مجید تو عربی زبان کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن دوسری زبانوں کے ذریعے سے کچھ مدد لی جا سکتی ہے۔ تو اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی گویا کہ علم کا جو مقصد ہے اللہ کو ہم رب کی حیثیت سے جانیں، رب کی حیثیت سے جانیں، رب کی حیثیت سے مانیں۔ ماننے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے، عمل کے لیے پہلے علم ضروری ہے۔ تو رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کا نچوڑ خلاصہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔
99 صفات ہے اللہ تعالیٰ کی یا 99 نام ہے اللہ کے، لیکن اس میں جو اہم نام ہے وہ ہے رب کا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ صرف ایک ہی ہے، لیکن اللہ کو الہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو رب بھی تسلیم کریں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ کا جو تعارف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور انسانوں سے تقاضا اور مطالبہ کیا ہے ماننے کا، وہ یہ کہ اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی۔ اللہ کو اللہ کی حیثیت سے تو مکہ کے کافر بھی جانتے تھے، مانتے تھے، آج بھی بہت ساری قومیں جانتی ہے، مانتی ہے اللہ کو اللہ کی حیثیت سے، لیکن اللہ کو اللہ کی حیثیت سے مان لینا، جان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو رب کی حیثیت سے جاننا ضروری ہے۔ رب کہتے فرما روا کو، رب کہتے حکمراں کو، قانون ساز کو۔ تو گویا کہ یہ جو پہلی آیت ہے نبوت کی اور رسالت کی پہلی آیت، تعلیم اور تربیت کی بھی پہلی آیت ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تعلیم اور تربیت کی بھی پہلی آیت ہے کہ ہم اللہ کو رب کی حیثیت سے ہم سمجھیں، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اور پھر انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے، اللہ نے اس تعلق کو وعدے کیا۔ تعلق کیا ہے ہمارا اور اللہ کا؟ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے۔ اللہ خالق یعنی اللہ نے پیدا کیا اور ہم مخلوق ہیں، تو خالق جو ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے، وہ بے بس ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی جو چیزیں عام طور سے تیار ہوتی ہے، تو جو چیز تیار کرتا ہے کمپنی، وہ چیزوں کی مالک ہوتی ہے اور وہ چیزوں پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ تو گویا کہ انسان جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے میں انسان بھی اولین طور سے، لیکن انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی، چاند اور سورج ہے، زمین و آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی گویا کہ اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر خالق ماننا بھی ضروری ہے۔ خالق کوئی نہیں ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہی ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ انسان کی پیدائش میں جو مرحلے آتے ہیں، انسان کی پیدائش کا ایک سب سے پہلا مرحلہ وہ تو مٹی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، پھر اس میں روح پھونکی۔ مٹی یعنی جو زمین پر جو مٹی ہو، مٹی تو سمجھتے نا، حالانکہ سونے چاندی سے بھی اللہ بنا سکتا تھا نا، اور بھی دھاتیں مختلف قسمیں دنیا میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہیں۔ تو اشرف المخلوقات ہے انسان، مخلوقات میں اشرف ترین، افضل ترین۔ تو انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا، اچھا کرنے کا، برا کرنے کا، سونے چاندی کو اور دیگر جو مخلوقات ہے، انسان اور جنوں کے علاوہ جو دیگر جاندار چیزیں ہیں، وہ اللہ کی باغی نہیں ہو سکتی۔ چاند و سورج بھی اللہ کے باغی نہیں ہو سکتے، یہ زمین بھی اللہ کی باغی نہیں ہو سکتی، مسلم ہے اللہ کے لیے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے مسلم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ جاندار، یہ چرندے پرند، یہ سب کے سب اللہ کے لیے مسلم ہے۔ وہ پیدائشی مسلم ہے اور موت تک مسلم رہتے ہیں، لیکن انسانوں اور جنوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے پیدا کیا اور جنت اور دوزخ ان کے ساتھ لگائی ہے، اس لیے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک محدود دائرے میں اختیار دیا، محدود دائرہ، بہت وسیع دائرہ نہیں۔ انسان اور جنوں کو بھی جو آزادی حاصل ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے اتنا جتنا اللہ نے ڈھیل اور مہلت دی ہے۔
ورنہ پیدا کون اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ پیدائش کے سلسلے میں تو سب کے سب مسلم ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جن پیدا نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا۔ موت کے سلسلے میں بھی سب کے سب مسلم ہیں۔ کافر اپنی مرضی سے مرتا کیا؟ تو اپنی مرضی سے وہ پیدا نہیں ہوا، اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح سے دنیا میں بھی انسان جو چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں اس کے نہیں ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ آڑے آ جاتا ہے، اللہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو ایک محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو خلق الانسان من علق، تو اشرف المخلوق، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا ہے تو انسان اپنی ابتدائی حالت کو یاد رکھے، فخر میں نہ آئے، تکبر میں نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے حقیر چیز سے پیدا کیا ہے۔ مٹی حقیر ہی ہے نا۔ آج بھی دنیا میں مارکیٹ میں جب بھاؤ کم ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو لوگ کہتے ہیں مٹی مول، میری فصل مٹی مول بک گئی، میرے آم جو ہے تو مٹی مول بک گئے۔ حالانکہ مٹی بھی کی قیمت ہوتی ہے لیکن دوسری چیزوں کے مقابلے مٹی کی قیمت کم ہے۔ تو انسان اپنے اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر تکبر میں نہ آئے کہ میں بہت اعلیٰ چیز ہوں۔ مٹی ہے، مٹی جس پر انسان چلتے، جانور بھی چلتے، انسانوں کے گھر بھی بنتے۔ تو ایک اپنی ابتدائی حیثیت کو بھی وہ یاد رکھے۔ وہ سونا چاندی نہیں ہے، سونے چاندی سے نہیں بنا، مٹی سے بنا۔ اور دوسری حیثیت اس کی جو ہوتی ہے وہ نطفے کی، وہ بھی حقیر تری نہیں ہے۔ میاں بیوی کے ملاپ سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، نطفہ، اور پھر اس سے انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعے پیدائش قرار دیا۔ تو اب گویا کہ یہ چیز انسان اگر اپنے سامنے، کوئی موقع اس کے لیے نہیں رہتا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ جو کچھ اس کے اندر بڑائی آئی ہے، جو کچھ اس کے اندر عزت آئی ہے، اور جو کچھ اس کے اندر افضلیت آئی ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے آئی ہے۔ تو اس کو یاد رکھ، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے سے۔ جو مرحلے آتے ہیں، منی ہے، پھر منی وہ جمے خون میں تبدیل ہوتی ہے، پھر گوشت اس پر چڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مرحلے اس کو بیان کیے، پھر ہڈی اللہ تعالیٰ اس کو چڑھاتا ہے۔ اقرا ربک الاکرم، پھر دوسری مرتبہ اور اقرا کا لفظ آیا، اقرا کا حکم، یعنی پڑھیے، دھیان دیجئے، توجہ کیجئے۔ ایک تو رب کو جاننے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کو جانے، پھر ضمن اپنے آپ کو بھی پہچانے، اپنے آپ کو مخلوق سمجھے، اللہ کو خالق سمجھے۔ اور پھر اقرا ربک الاکرم پڑھیے، آپ کا جو رب ہے بہت مکرم ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ، اکبر کے معنی کیا ہیں؟ صرف بڑا کے نہیں ہے، سب سے بڑا۔ تو یہ وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں اوزان، تو اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کو۔ اب اس میں تفضیل کے معنی افضلیت، یعنی بڑائی کا صیغہ۔ سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والا وہ اللہ ہے۔ الذی علم بالقلم، پھر اللہ کی ایک اہم صفت اور علم سے بھی اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ قلم کے تعلق سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا، پھر وہ قلم نے وہ لکھا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ ہر چیز اللہ کے حکموں کی محتاج ہے، لیکن قلم کا جو علم ہے دراصل وہی اصل علم ہے، وہی الہی لوح محفوظ۔ قرآن مجید بھی کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز کو کہتے کہ کتب یکتب، لکھنا، کاتب لکھنے والا، کتاب لکھی ہوئی چیز، اور اس کو قرآن بھی کہتے ہیں، پڑھی جانے والی کتاب۔
تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، انسان بھی پڑھے، اور ایمان والوں کو تو لازماً پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ادارے کے قیام کا مقصد بھی ہے، دارالعلوم اشاعت القرآن۔ دارالعلوم کہتے علوم کا گھر، لیکن اس کے یہ کافی نہیں ہے، علوم میں خاص طور سے اشاعت القرآن، قرآن کی اشاعت۔ لیکن قرآن کی اشاعت کب ہوگی؟ جب کہ قرآن کی تعلیم ہم کو حاصل ہوگی۔ اشاعت کہتے پھیلانا، یعنی گویا کہ آگے کا کام ہے، لیکن جو چیز جمع ہوتی ہے وہی پھیلتی ہے نا۔ جس چیز کا ذخیرہ نہیں تو وہ پھیلے گی کیسے؟ تو دارالعلوم اشاعت القرآن کے پیش نظر یہ ہے کہ یہاں طلبہ آئے، داخل ہو، اور اپنے سینوں میں، اپنے ذہن و دماغ میں قرآن مجید کو وہ جمع کرے، الفاظ کو بھی اور اس کے معنی کو بھی، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے، اور لوگوں میں اس کی اشاعت کرے، اس کو پھیلائے۔ تو الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، تو قلم کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ قلم کے ذریعے سے علم کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک چیز آپ نے لکھی تو اب وہ چیز باقی رہے گی، لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ آپ نے قول بات کہی تو قول تو آج نہیں تو کل وہ ختم ہو جائیں گے، اور عام طور سے اقوال کے نام پر تو لوگ سارے گمراہ بھی کرتے ہیں۔ جھوٹی باتیں بھی جو تاجرانہ قسموں کے ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بہت سارے منافقین نے، یہود و نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نام پر غلط باتیں معاشرے میں پھیلا دی گھڑ کر۔ تو پھر محدثین کو زندگیاں لگانی پڑی صحیح باتوں کو غلط بات سے الگ کرنے کے لیے۔ صحیح باتیں بھی تھی لیکن اس میں گڑ گڑ کر دیے تھے، اس لیے اسلام نے قلم کی اہمیت کو واضح کیا، قلم کی حفاظت کا۔ قلم کے ذریعے سے جو بات پھر آتی ہے وہ محفوظ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اصل جو قلم کا علم ہے وہ قرآن اور قرآن کا علم ہے، اور حدیث ایک طرح سے اس کی تشریح ہے۔ جو غور و فکر تدبر ہے تو اس کو عقلی علم کہتے ہیں۔ جب تک دنیا میں خلافت تھی، وہ علم کی جو تقسیم تھی، علم منقولات اور علم معقولات۔ منقول علم قلم کا علم اور صرف وہی الہی کا علم ہے، اور باقی جتنے علم ہیں وہ عقلی علوم ہیں، ذہن و دماغوں سے وہ نکالے گئے، ایجاد کیے گئے۔ سائنسداں بھی جو بنے وہ اپنے عقل کا استعمال کر کے، موجد جنہوں نے ایجادات کی۔ تو قلم کے علم کے تابع جب تک رہے گی یہ ایجادات، اور جب تک رہی تو یہ نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچا۔ اصل علم وہ وہی الہی کا علم ہے، اور یہ جو سائنس کا جو علم ہے، ایجادات کا جو علم ہے، اس میں انسان کی کاوشوں کا دخل ہے۔ تو صرف اسلام نے اس میں جو پابند کیا کہ قرآن سے اور حدیث سے ٹکرانے والی کوئی چیز انسان ایجاد نہ کرے، اس کو معاشرے کا حصہ نہ بنائے، اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے۔ جو معین و مددگار بنتی ہے جو چیزیں، جو ایجادات، وہ ایجادات تو بہت مستحسن ہے، پسندیدہ چیزیں بھی ہیں۔ تو جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے وہ علم دیا جو نہیں جانتا تھا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم کو جو کچھ علم دیا گیا بہت تھوڑا علم ہے۔ وسیع علم اور حقیقی علم وہ اللہ کو حاصل ہے۔ ہم کو جو کچھ علم دیا گیا، تمام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا، تم کو جو کچھ علم دیا گیا بہت تھوڑا علم ہے۔ تو ایک تو علم حاصل کر کے انسان اپنے علم پر ناز نہ کرے، اپنے علم پر فخر نہ کرے۔ ایک علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ علم جو کچھ اس کو حاصل ہو جائے اس پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے مجھ کو توفیق عطا کی کہ میں نے کچھ وہی الہی کا علم حاصل کیا۔ ورنہ اگر علم کر کے وہ فخر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اپنی بڑائی لوگوں پر جتلائے گا، تو یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ علم سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔
اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی دعا مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نقصان دینے والا علم بھی ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے، پناہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرا سہارا ڈھونڈتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ اور نفع نہیں دینے والا علم کون سا ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے علم ہیں جو نفع نہیں پہنچاتے، لیکن قرآن مجید کا بھی علم اگر آپ نے حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا تو یہ علم بھی اس کے لیے غیر نافع ہو گئے۔ تو اس میں یہ تقاضا بھی شامل ہے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں تو اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پھیلائے، دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ تو شروع ہی میں چونکہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے بھی ایک طرح سے شروع کا یہ وقت ہے، تو ہر طالب علم بھی اپنے ذہن اور دماغ کے اندر ایک تو علم کے مقصد کو واضح کرے، ذہن میں مستحضر رکھے۔ علم کا مقصد ہے اللہ کی مرضی کو جاننا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے، اس کی غلامی اور اس کی فرما برداری ہم کر سکے، لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنی ابتدائی حیثیت کو نہ بھولیں۔ ہماری جو ابتدائی حیثیت ہے مٹی کی، تو اس مٹی کے وجود کو نہ بھولیں۔ جو کچھ ہمارے اندر افضلیت آئی، جو کچھ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، تو اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اس کی قدرت کے نتیجے میں، اس کے احسان کے نتیجے میں ہمارے دماغ کے اندر یہ سوچنے کی قوت پیدا ہوئی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا ہوئی، کانوں کے اندر سننے کی قوت پیدا ہوئی، زبان کے اندر بولنے کی قوت پیدا ہوئی۔ اور اسی لیے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معذور افراد بھی رکھے ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، تو کیا اللہ نے ان کے ساتھ دشمنی کی کیا ان کی پیدائش کے موقع پر دماغوں کی کمی پڑ گئی تھی کیا؟ پاگل پیدا ہوئے نا، ان کی پیدائش کے موقع پر اللہ کے خزانے میں تو دماغوں کی کمی نہیں پڑی تھی، آنکھوں کی بھی کمی نہیں پڑی تھی، کانوں کی کمی نہیں پڑی تھی، زبان کی بھی کمی نہیں پڑی تھی، پیروں کے اور ہاتھوں کی کمی نہیں پڑی تھی، اور پھر کوئی سزا تو نہیں دی گئی نا ان کو۔ شریعت تو عائد ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور ماں باپ کا اگر قصور ہوگا تو ماں باپ کی سزا کیوں دی جائیں گی ان کی اولاد کو؟ تو ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد کو معذور پیدا کیا ہے۔ کیوں معذور پیدا کیا ہے؟ تاکہ انسان ان سے نصیحت و عبرت حاصل کرے۔ دماغ والے پاگلوں کو دیکھ کر اپنے دماغ کی قیمت کو پہچانے، نعمت کی قدر کرے، ورنہ تم بھی پاگل پیدا ہو سکتے تھے۔ اندھوں کو دیکھ کر آنکھ والے اپنے آنکھوں کی قدر و قیمت کو پہچانے، ورنہ اندھے اگر پیدا ہوتے تو کون آنے والا تھا آڑے؟ ماں باپ کے بس میں نہیں تھا نا ہمارے۔ اگر ماں باپ کے بس میں ہوتا تو کسی کے بچے اندھے پیدا ہوتے ہی نہیں، پاگل پیدا ہوتے ہی نہیں، اور اگر پاگل پیدا ہوتے تو فوراً والدین دماغ دے دیتے، فوراً دماغ کے ڈاکٹر اس کو دماغ دے دیتے۔ لیکن جو پیدائشی پاگل ہے زندگی بھر پاگل رہتا ہے، جو پیدائشی نابینا ہے زندگی بھر نابینا اس کو رہنا پڑتا ہے، جو پیدائشی بہرا ہے جس کو سنے نہیں آتا وہ زندگی بھر بہرا رہتا ہے، جو مکہ ہے گونگا ہے پیدائشی وہ زندگی بھر گونگا۔ تو زبان والے مکوں کو دیکھ کر، گونگوں کو دیکھ کر اپنی زبان کی قدر و قیمت پہچانے، سننے والے بہروں کو دیکھ کر اپنے کان کی قدر و قیمت پہچانے، اور ہاتھ والے بغیر ہاتھ کے انسانوں کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی قدر و قیمت کو پہچانے، پیر والے انسان بغیر پیروں کے انسانوں کو دیکھ کر اپنے پیروں کی قدر و قیمت پہچانے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ سب دیکھنے کے باوجود بہت سارے دماغ والے اپنے دماغ کی قدر نہیں کرتے اور غلط سوچتے ہیں، دماغ سے غلط منصوبے بناتے ہیں، اسلام کے خلاف، اللہ کی بندگی کے خلاف، انسانوں کو نقصان پہنچانے والے منصوبے بناتے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، کان سے غلط سنتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے غلط کام لیتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی طاقت اور قوت دی ہے،
علم کی طاقت اور علم کچھ ہم کو عطا کیا ہے، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس پہلے ہفتے واری اجتماع کے موقع سے میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے میں نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی انسان کی پیدائش کے مقصد کو، علم کے مقصد کو سمجھنے اور اس سے واقف ہونے اور اس سے جڑے رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔